وہ دونوں باہر نکل رہی تھی، اس لیے میں بھی ان کے ساتھ باہر آ گیا اور ان کو لے کر ڈیفینس جانے والی شاہراہ پر چل پڑا۔ خالہ جانی کے یہاں پہنچا تو امبر مجھے دوبارہ دیکھ کر خوش ہو اٹھی۔ واہ، آج تو قسمت کا ستارہ عروج پر ہے، جناب کی تشریف آوری دوبارہ غریب خانے پر زہ نصیب۔ ہم کیوں آئے ہیں یہ سنو گی تو اور بھی خوش ہو جاؤ گی، موم نے کہا تو میرا دل دھڑک اٹھا۔ مجھے لگا جیسے فہمیدہ نے بتا دیا ہے کہ امبر میرے بارے میں پسندیدگی کا جذبہ رکھتی ہے۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل خوش ہو اٹھا کہ موم نے اپنا ارادہ تبدیل کر کے امبر کا رشتہ لے کر آئی ہے۔ موم کی آواز سن کر خالہ جانی اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ ارے آپ، وہ بھی اکیلے؟ اکیلے کہاں، میرا بیٹا بھی تو ساتھ ہے، موم نے پیار سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امبر گلاس میں شربت لے آئی تھی، موم کو تھما کر میری طرف دیکھتے ہوئے شوخی سے بولی، آپ کو تو شربت کی حاجت نہیں ہوگی، منہ تو ویسے میٹھا ہو رہا ہوگا۔ اس کی بات پر سب مسکرا دیے۔ لو جی میں سب بیٹھ گئے تھے۔ امبر شربت کا گلاس لے آئی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے آہستہ سے بولی، نظروں سے پینے کے بعد حاجت یوں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں مسکرا کر رہ گیا۔ خالہ جانی نے موم سے کہا، آپا، آپ کا بیٹا ہندوستان جانا چاہ رہا ہے، باجی کی خواہش پر مشکور نے ان کے لیے وہاں جانے کا انتظام کر دیا، کہیں یہ حسرت لے کر وہ قبر تک نہ پہنچ جائیں، اسی لیے۔ اچھا چلو، یہ بھی اس ملک کو دیکھ لے گا، موم نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہاں سے آتے ہی اس کے لیے کوئی لڑکی دیکھ کر شادی کرا دیں۔ میں اسی سلسلے میں تو آئی ہوں۔ تمہارا خیال صحیح ہے کہ داؤد کے پیروں میں بیڑی ڈال ہی دینی چاہیے۔ ویسے جانے کا کیا پروگرام ہے؟ موم نے پوچھا۔ مشکور جانے، وہی سب انتظام کر رہا ہے۔ اس کی بیوی بھی اپنے بولے بسرے رشتہ داروں سے ملنا چاہ رہی ہے، وہ بھی ساتھ جائے گی۔ ویزے کے لیے اس نے کسی سے کہا ہے، ویزا ملتے ہی یہ لوگ چل دیں گے۔ ابھی باتیں جاری تھی کہ امبر نے آواز دی، امی، ایک شد نہ دو شد، چار شد۔ رابیل بھائی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ خرامہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی، اس کی بات یا انداز پر نہیں، اس بات پر کہ اس کی مکمل کہانی سننا یقینی ہے۔ تبھی دروازہ کھلا اور رابیل اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک بھاری بدن کی لڑکی بھی تھی۔ اس کی بیوی کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا، مگر وہ مجھے دیکھتے ہی بڑے اتفاق سے مخاطب ہوئی۔ داؤد صاحب، آپ، خاندان بھر میں اس وقت آپ ہی کے تذکرے ہیں۔ میں مسکرا کر رہ گیا۔ رابیل نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا، ارے بھائی داؤد، یہاں کیا بیٹھے ہو؟ آؤ اوپر ٹیرس پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بقیہ کہانی سنانا چاہتا ہے۔ یوں تو اس کی کہانی دلچسپ تھی، مگر ابھی بہت باقی بھی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ ٹیرس پر کھلی ہوا میں آ گیا۔ وہاں کئی کرسیاں بچھی تھیں، شاید وہاں گھر والے بیٹھتے ہوں گے۔ ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ بولا، تو میں نے کہاں تک واقعہ سنایا تھا؟ سہیل اور آصفہ میں بحث ہو رہی تھی کہ وہ سہیل کی باتوں کے درمیان غصہ نہیں کرے گی۔ میں نے یاد دلایا، تو آگے سنیے، رابیل نے کہا اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ پھر بولا، میں بتا رہا تھا کہ سہیل ہمیں پرانی باتیں یاد دلا رہا تھا۔ اس نے جلی ہوئی اور ٹیڑھی بڑی انگلیوں میں پھنسے سگریٹ کا لمبا کش لے کر کہا، شاداں، تم آصف علی کی بیٹی نہیں ہو، مگر تمہاری ماں کا نام شادو ہی ہے۔ نہیں، بھیانک گھبراہٹ کے ساتھ آصفہ جھپٹی۔ اس نے کراٹے کا بھرپور وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں، میں اس کمینے کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے میری ماں پر الزام لگایا ہے، میری ماں کو آوارہ کہا ہے۔ آصفہ چیخے جا رہی تھی۔ پہلا جملہ سنتے ہی تم اپنا وعدہ بھول گئی ہو شاداں۔ سہیل کے جھلسے ہوئے چہرے پر عجیب سا تناؤ تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ادھوری بات سنتے ہی جذبات پر قابو رکھو گی، جملہ مکمل ہونے دو گی۔ وعدے کا یہ مطلب نہیں جو منہ میں آئے بکے جاؤ۔ آصفہ داڑھی۔ سہیل نے اپنے بھیانک چہرے کو گھما کر ایک کے بعد ایک سب کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی، پھر بولا، میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ کیسا ثبوت؟ آصفہ نے دانت پیس کر کہا، جو کہا ہے اس کا ثبوت۔ سہیل مسکرا کر بولا، یعنی؟ آصفہ کی آواز کانپ گئی۔ تم ایسا ثبوت پیش کر سکتے ہو جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ میں… وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی اور چہرہ بھی روحانسا ہو گیا تھا۔ ہاں، سہیل نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جھپٹنے کے انداز میں آصفہ نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے اچک لیا۔ اس لفافے سے 3 فوٹو نکل کر بکھر گئے۔ 2 الٹے گرے تھے، ایک سیدھا۔ سیدھے فوٹو میں شادہ تھی اور عثمانی تھا۔ عثمانی کا داہنا بازو شادو کی کمر میں لپٹا ہوا تھا اور شادو کا سر اس کے کندھے سے ٹکا تھا۔ دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اپنی ماں کو اتنی آسانی سے وہ اس لیے پہچان گئی تھی کہ اس کے پاس ماں کی جوانی کا ایک فوٹو تھا۔ عثمانی کی تصویر کو شگفتہ نے پہچانا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر آصفہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا پھیل گیا۔ میں نے بقیہ تصویروں کو بھی الٹ دیا۔ ایک دوسری تصویر میں شادو عثمانی کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ تیسری تصویر بھی محبت کی نشانی تھی۔ آصفہ نے سر تھام لیا اور پھٹی پھٹی نظروں سے سہیل کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹی، میں نے اب تک یہ نہیں کہا کہ تمہاری ماں بد کردار تھی اور تم ان کی ناجائز اولاد ہو۔ شادو بھابھی میری بہن کی طرح تھی۔
میں ان پر الزام لگانے سے پہلے خود مر جاؤں گا۔ تو کیا میرے ابو آصف علی سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا؟ آصفہ بولی۔ آصف بھیا نے شادو بابی سے اس وقت شادی کی تھی جب عثمانی لاہور میں ٹریننگ حاصل کر رہا تھا۔ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی شادی تو تب ہوئی تھی جب تم شادو بابی کے پیٹ میں تھی، اور ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ باہر والے دروازے پر دستک ہوئی۔ سہیل نے بتایا تھا کہ ادھر والا دروازہ بند رہتا ہے، لیکن دستک اسی دروازے پر ہوئی تھی۔ لگتا ہے وہ آ گیا، کہتے ہوئے سہیل اٹھ گیا۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ اندر آنے والے کو دیکھ کر ہم سب حیرت زدہ رہ گئے۔ اندر آنے والا میرا دوست کمال تھا، وہی کمال جس کی مدد سے میں نے آصفہ، جمیلہ اور صادقہ کو گرفتار کیا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ کمال عرف کمالے، سہیل نے کہا، یہ ہیں تمہارے وہ دوست جن کی تمہیں تلاش تھی۔ اپنے بچپن کے ان دوستوں سے ملو۔ یہ آصفہ عرف شاداں ہے، یہ صادقہ عرف حورا ہے، یہ شگفتہ عرف شگو ہے، یہ جمیلہ عرف جمو ہے، اور یہ رابیل عرف رابو ہے۔ کمال مجھ سے لپٹ گیا۔ دوست ہم اتنے قریب رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ رابیل، خدا کے لیے خاموش رہو، آصفہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں انکل، آپ بتا رہے تھے میرے پاپا آصف علی کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی تمہاری امی اور ابو کے درمیان ایک نظر نہ آنے والی خلیج حائل ہو گئی تھی۔ دراصل تمہارے ابو میں کچھ کمی تھی، اس کی تصدیق لاہور کے ایک ڈاکٹر نے بھی کی تھی۔ کمی تمہارے ابو میں تھی اور تمہاری دادی کا الزام تمہاری امی پر تھا۔ وہ شادو بابی کو طلاق دلوانے پر تل گئی تھی۔ آصف بھیا عقل مند تھے، جو بھی آئے گی اسے یہ کمی کھلے گی۔ ہو سکتا ہے وہ اس راز کو تشت ازبام کر دے۔ پھر وہ بابی کو دل و جان سے چاہتے بھی تھے، بابی بھی انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، صرف تنگ تھی۔ اگر تمہاری دادی کے الزامات کی بوچھار نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی اف بھی نہ کرتی۔ تمہاری دادی کی وجہ سے دونوں مجبور ہو گئے۔ آصف بھیا نے بابی کو مجبوراً طلاق دے دی۔ اسی دوران میں عثمانی شیخو پورا آ گیا، وہ نیا تھانے دار بن کر آیا تھا۔ اس کی دوستی مجھ سے ہوگی۔ سہیل کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر بولا، شاید تمہیں یاد نہ ہو، میں وہاں شراب بیچنے کا دھندا کرتا تھا۔ اس وقت پابندی بھی نہیں تھی، مگر پولیس والے بتا لیتے تھے۔ عثمانی نے آتے ہی مجھ سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ اب کھل کر دھندا کرو، اگر چاہو تو جوئے کا اڈا بھی لگا سکتے ہو۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا تو آمدنی بڑھ گئی۔ آصف بھیا میرے برابر والے مکان میں رہتے تھے، انہیں میرا دھندا پسند نہیں تھا، لیکن سہیل انکل پھر رک گئے۔ پھر کیا ہوا انکل؟ آصفہ نے پوچھا۔ لیکن ہم بچپن کے دوست تھے، اس لیے ملتے رہے۔ میں نے ہی ان کی ملاقات عثمانی سے کرائی تھی۔ عثمانی باتیں کرنے کا فن جانتا تھا، اس نے کچھ ہی دنوں میں انہیں اپنا معتقد بنا لیا۔ وہ ان کے گھر بھی جانے لگا۔ آصف بھیا نے اسے دوست سمجھ کے بتایا کہ میں نے غلطی سے بیوی کو طلاق دے دی ہے، تم حلالہ کر دو۔ وہ راضی ہو گیا اور گھر آ کر خاموشی سے بیوی کو طلاق دے دی۔ ان کا منصوبہ تھا کہ اس طرح حلالہ ہو جائے گا اور ان کی دلی مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ عثمانی کو اصل بات کا پتہ نہیں تھا۔ وہ ہر روز رات میں ان کے گھر آ جاتا۔ لوگ سمجھتے کہ وہ اکیلا ہے، اس لیے تھانے کی بجائے ان کے گھر میں سوتا ہے۔ آہستہ آہستہ 1 سال 6 ماہ گزر گئے، مگر وہ طلاق دینے پر راضی نہ تھا۔ اس کی وجہ تمہاری پیدائش تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس دوران میں اس کی شادی کرا دی تھی، پھر بھی وہ اپنی بیوی کو لانے گھر نہیں جا رہا تھا۔ آخر میں نے ہی درمیان میں پڑھ کے معاملہ رفع دفع کروایا، عثمانی کو طلاق دینے پر مجبور کر دیا۔ عثمانی چاہتا تھا کہ تمہیں بھی لے جائے، مگر میں نے دھمکی دی کہ اگر تم نے زیادہ شور شرابہ کیا تو میں ایس پی صاحب سے شکایت کروں گا۔ ان دنوں ایس پی کے ریڈر سے میری دوستی تھی، اسی لیے وہ دباؤ میں آ گیا اور خاموش بیٹھ گیا۔ میرے ہی زور دینے پر وہ اپنی بیوی کو لے آیا۔ اس کے گریز سے بیوی کے دل میں شک کی گرہ بڑھ گئی تھی، وہ اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنے لگی تھی۔ سہیل نے رک کر گہری سانس لی۔ ہم سب ہمتن گوش تھے۔ کمال بھی پوری دلچسپی سے کہانی سن رہا تھا۔ اس نے کہا، پھر کیا ہوا؟ بیٹی شاداں، تمہاری امی کردار کی کتنی پختہ تھی اس کا ثبوت یہ خط ہے۔ انہوں نے جیب سے نکال کر خط بڑھا دیا۔ آصفہ نے تیزی سے خط جھپٹ لیا۔ خط پر میں بھی جھک گیا۔ لکھا تھا، عثمانی صاحب، شادی شدہ عورت تب تک ادھوری رہتی ہے جب تک وہ ماں نہ بنے۔ ہر عورت کے دل میں سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں بنے۔ تخلیق کے کربناک مراحل سے گزرے، اس لیے میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی تھی۔ جو آپ نے چاہا آپ کو مل گیا، جو میں نے چاہا مجھے مل گیا۔ اب میری ایک ہی التجا ہے کہ ان باتوں کو بھول جائیے، مجھے بلا دیجیے اور شگفتہ کی پرورش پر دھیان دیجیے، ورنہ سب کی زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی۔ یوں بھی آپ میرے کوئی نہیں ہیں، آپ سے شاداں کا رشتہ ہے، مجھ سے نہیں، فقط شادو۔ خط باری باری سب نے پڑھا۔ سب کے چہرے پر عجیب سا تناؤ چھا گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی طاری تھی۔ اس خاموشی کو سہیل نے توڑا۔ اس خط کی روشنی میں سوچو، شادو بابی کا کردار بے داغ تھا۔ وہ اولاد کی محبت میں عثمانی کے قریب گئی تھی اور صحیح راستے پر بڑھی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کیا شرع کے مطابق کیا، گناہ نہیں کیا۔
لیکن انکل، میرے پاپا نے شادو آنٹی اور آصف انکل کا قتل کیوں کیا؟ شگفتہ بھی خاموش نہ رہ سکی۔ اس کا جواب یہ خط ہے۔ سہیل انکل نے دوسرا خط بڑھایا۔ ہم سب اس خط پر جھک گئے۔ لکھا تھا، عثمانی صاحب، اپنے خط میں آپ نے مجھے جیب بھر کے گالیاں دی ہیں، گھٹیا درجے کی زبان استعمال کی ہے، مجھے اور میرے فرشتہ جیسے شوہر کو قتل کر دینے کی دھمکی بھی دی ہے کہ میں اب گناہ کے راستے پر چلوں۔ آپ سن لیں، میں نے جو کچھ کیا وہ گناہ نہیں تھا۔ طلاق کے بعد عورت کسی بھی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن بغیر نکاح کے کسی کے پاس جانا گناہ عظیم ہے اور میں اسے گوارا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے زیادہ زور زبردستی کی یا پولیس والا حربہ استعمال کیا تو یاد رکھیے میں خودکشی کر لوں گی اور مرنے سے پہلے ایس پی صاحب کے نام ڈاک کے ذریعے خط بھیج دوں گی کہ آپ کے ظلم سے تنگ آ کر میں نے خودکشی کر لی ہے۔ خط پڑھ کر میں نے کہا، ان خطوط سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ آنٹی کا کردار بے داغ تھا، مگر انہوں نے قتل کیوں کیا؟ اس کا راز تو ہنوز مخفی ہے۔ شگفتہ بولی، آگے کی کہانی خود ثبوت پیش کرے گی۔ عثمانی نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ کب اور کیسے؟ جواب دینے سے پہلے سہیل انکل نے سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلا اور گلا صاف کرنے کے لیے کھنکارے۔ تبھی جمیلہ نے کہا، انکل یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب عثمانی انکل نے آصفہ کو پہچان لیا تھا تو پھر اس کی زندگی سے کھیلنے کی تیاری کیوں کرنے لگے؟ انہیں جب معلوم ہو چکا تھا کہ آصفہ کی شادی رابیل سے ہو چکی ہے تو پھر انہوں نے شگفتہ کے ساتھ شادی کیوں کرانی چاہی؟ کیا اس طرح دونوں کی زندگی برباد نہ ہو جاتی؟ کیا دونوں کا نکاح فسخ نہ ہو جاتا؟ نکاح فسخ نہیں ہوتا۔ سہیل انکل بولے، دو بہنیں ایک ہی شخص کے نکاح میں کیسے رہ سکتی ہیں؟ وہ بہنیں نہیں ہیں۔ شگفتہ عثمانی کی بیٹی نہیں ہے۔ سہیل انکل نے گہری سانس لی۔ وہ میری بیٹی ہے۔ آپ کی بیٹی ہوں؟ شگفتہ اچھل پڑی۔ صرف وہی نہیں، ہم سب حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ عقل حیران تھی کہ ایسے ایسے راہ سے پردہ اٹھ رہا ہے جو دماغ کی چولہے ہلائے دے رہے ہیں۔ سہیل انکل نے جیب سے ایک دوسرا لفافہ نکالا، اس میں سے کچھ کاغذات نکال کر دیتے ہوئے بولے، یہ ہے وہ ثبوت، شیخو پورہ کے اسپتال کا بنا ہوا برتھ سرٹیفکیٹ۔ باری باری سے ہم سب نے دیکھا۔ میری اور عثمان کی بیوی کو ایک ہی دن ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ میرے ہاں تم نے جنم لیا۔ تمہیں جنم دیتے وقت تمہاری ماں مر گئی اور عثمانی کی بیوی کو مرا ہوا بچہ پیدا ہوا۔ تمہاری ماں کے مر جانے سے تمہاری پرورش میرے لیے مسئلہ بن گئی تھی۔ ادھر عثمان اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان تھا۔ وہ تو پہلے ہی کمزور تھی، اگر اسے یہ خبر مل جاتی کہ اسے مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بھی مر جاتی۔ آصف بھیا کے سمجھانے پر میں نے تمہیں لے جا کر عثمانی کی بے ہوش بیوی کے پہلو میں سلا دیا۔ ڈاکٹروں نے اعتراض کیا تو ہم نے لکھ کر ہسپتال میں دے دیا۔ برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ وہ ایگریمنٹ بھی ہے۔ ہم سب نے ایگریمنٹ پڑھا، سب کچھ صاف لکھا تھا، لیکن اب بھی یہ بات صاف نہیں ہوئی کہ میری ممی پاپا کا قتل عثمانی انکل نے کیا۔ جس طرح میں نے یہ ثبوت اکٹھا کیا ہے اسی طرح وہ ثبوت بھی ہے۔ سہیل انکل مسکرائے، کیونکہ یہ میری زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اپنی ہستی کو بچانے کے لیے مجھے ان ثبوت کو حاصل کرنا ہی تھا۔ آپ کی ہستی خطرے میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ عثمانی ترقی کرتے کرتے لکھ پتی بن گیا تو میں بھی جرم کے راستے پر بڑھتے بڑھتے ہیروئن کنگ بن گیا۔ میں ہی شیر خان ہوں، شیر خان، کنگ آف انڈر ورلڈ۔ ہم سب اچھل پڑے اور سہیل انکل کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ چہرے خوف سے سیاہ پڑ گئے تھے۔ رابیل ابھی اور کچھ بتاتا کہ امبر نے آ کر کہا، چلیے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ کھا پی لیں تو باتوں میں مزہ بھی آئے گا۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے آ گئے۔ خالو جان اور تحسین خالہ جانی کے ساتھ رضیہ خالہ بھی بیٹھی تھی۔ موم کے چہرے پر مشفق مسکراہٹ تھی۔ وہ محبت پاش نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ رابیل نے کہا، خالہ جان ایسے تو نہ دیکھیں، بیچارے کو نظر لگ جائے گی۔ بیٹا، ماں کی نظر بچوں کے لیے اکثر ہوتی ہے۔ میرا بیٹا اتنے عرصہ بعد آیا ہے، میں اس کا ہر لمحہ اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتی ہوں۔ موم کا لہجہ مٹھاس میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارے بڑی خالہ، کبھی ہم جیسے قسمت کے ماروں پر بھی نظر ڈال لیا کریں۔ امبر ہنستے ہوئے بولی، ارے بیٹا یہی تو دنیا ہے۔ بیٹا اور وہ بھی اتنی دور سے آیا ہو اور مہمان بھی ہو تو اس کے آرام آسائش کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے۔ موم نے کہا، اے رابیل تم تو بیچ میں مت بولو۔ رضیہ خالہ بولی، کیوں، ان کے بولنے پر پابندی ہے کیا؟ امبر نے رضیہ خالہ کو چھیڑا، آگے حمایتی، تمہیں دخل دینے کے لیے کس نے دعوت دی ہے؟ رضیہ خالہ نے جل کر جواب دیا، ارے خالہ میں نہیں بولوں گی تو پھر بابی بولے گی، اور وہ جب بولے گی تو آپ کو بھاگتے راستہ نہیں ملے گا۔ امبر نے منہ دبا کر کہا تو رابیل کی بیوی بھی ہنسنے لگی۔ اے امبر کی بچی، میرے منہ مت لگیو۔ رضیہ خالہ چیخی، کہاں ہے؟ امبر بولی، کون؟ رضیہ خالہ نے پوچھا، میری بچی۔ امبر نے کہا، کون بچی؟ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ امبر کی بچی کہاں ہے وہ؟ میں بھی تو اسے دیکھوں کیسی ہے وہ، بے شرم کہے گی۔ خالہ نے جلے بنے انداز میں کہا، اس میں بے شرمی کی بات کیا ہے؟ میں بھی تو دیکھوں میری بچی ہے کہاں۔ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور بچی بھی آ گئی، اسی لیے تو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔
इसी को कहते हैं दीदे का पानी मर जाना। जरा भी हया शर्म नहीं है? किस बेशर्मी से मेरी बच्ची कहे जा रही है? ये कवारियों के लक्षण है। अभी चल तो रही हो, देख लेना कैसे अदब आदाब वाली सरजमीन पर हम जा रहे हैं, जहाँ कंवारी लड़कियां सर नहीं उठाती। रजिया खाला का रिकॉर्ड बजने लगा। बात लंबी ना हो जाए इसलिए मोम ने जल्दी से कहा, छोड़िए भी आपा, आप भी किसकी बातों में आ गई? ये तो आपको छेड़ती ही रहेगी। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम तो खाओ, और ए अंबर तेरे डैड कहाँ हैं? उनको भी तो बुलाओ। खाला वो जाए ना जाए, मशकूर से मैं कहने वाला हूँ कि वो मेरा वीजा भी लगवा दे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बाप रे बाप, आप भी जाएंगे? तब तो मैं नहीं जाने वाली। आप हर कदम पर टोकेंगे, ये करो वो ना करो। ये तो होगा, राबील हंसकर बोला। तभी खालू, जो काफी देर पहले उठकर चले गए थे, कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने आते ही कहा, दाऊद मियाँ तैयारी कर लो, कल ही मशकूर पिंडी जा रहा है। मुझे तैयारी क्या करनी है, सब कुछ रेडी है। मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, इसलिए मुझे वीजा की भी जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट पर उतरते ही वीजे की मोहर लग जाएगी। मैं भी जा रहा हूँ, रात में अपना पासपोर्ट दे जाऊंगा। मशकूर से कहिएगा कि इस पर भी वीजा ले ले। तुम अकेले जाओगे या बीवी भी जाएगी? नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। ये अच्छा भी रहेगा, क्योंकि दाऊद अकेला आपा को और मशकूर की बीवी को संभाल नहीं पाएगा। तुम साथ रहोगी तो आराम रहेगा। यही सोचकर तो मैंने प्रोग्राम बना लिया है, राबील ने जवाब दिया। बातों के साथ खाते भी जाओ। तहसीन खाला ने टोका तो मैंने चमचे की रफ्तार बढ़ा दी। पाकिस्तानी खाने मुझे अच्छे लगते थे, इसलिए कुछ ज्यादा ही खा लिया। फिर उठकर रजिया खाला के कमरे में आ गए, जहाँ पहले से ही सब जमा थे, यानी फमीदा, अंबर और राबील। अंबर बार बार रजिया खाला को छेड़ रही थी और वो जुजबुज थी। हंसी ठठोल में वक्त का पता ही नहीं चला और शाम घर आई। दाऊद, अब घर भी चलना है, तुम्हारे डैडी आ गए होंगे। मोम ने कहा तो महफिल बर्खास्त हो गई। हम लौट आए। वहां से आने के चौथे रोज खबर आ गई कि इन लोगों की तैयारी मुकम्मल हो गई है, वीजा भी मिल गया है। तहसीन खाला के बेटे मशकूर ने अपनी बीवी सलमा को भी साथ कर दिया था, जबकि मशकूर का बेटा अभी सिर्फ 1.25 साल का था। दरअसल सलमा भाभी के भी कुछ रिश्तेदार इंडिया में रहते थे, वो भी इन लोगों से मिलने को बेचैन हो गई थी। अंबर तो साथ थी ही। हम सब बजरिया जहाज दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरे और फिर वहां से नई दिल्ली जंक्शन पहुंचे। इस अजीम शान स्टेशन के एयर कंडीशन वेटिंग रूम में 4 घंटे रुके, नहा धोकर ताज़ा दम हुए और फिर राजधानी एक्सप्रेस से पटना के लिए चल पड़े, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस सीधी निकल जाती थी, जबकि हमें साहिबगंज लूप लाइन की गाड़ी पकड़नी थी। रात 12 बजे तक मैं खिड़की से लगा बैठा रहा, फिर सो गया। सुबह 8 बजे मुगल सराय के स्टेशन पर पहुंचे। यहाँ काफी देर गाड़ी को रुकना था। अब तक इसे इलेक्ट्रिक इंजन चला रहा था, मगर अब इसमें कोयले का इंजन जोड़ा जा रहा था। यहाँ से इसे लूप लाइन पर मुड़ना था और इस लाइन पर इलेक्ट्रिक इंजन नहीं चल सकती थी, क्योंकि अब तक उस ट्रैक पर तार नहीं लगाया गया था। मैंने यहाँ उतरकर राबील के कहने पर पहली बार पान खाया। खाला ने इतनी बार तारीफ की थी कि बनारस के पान का क्या कहना, हलवा होता है हलवा, और मैंने खा लिया था। जो पान के आदी होंगे उन्हें जरूर अच्छा लगता होगा, मगर मेरा मुंह कड़वा होकर रह गया था। खैर, वहां से गाड़ी चली तो आड़ा, बक्सर, दानापुर होती हुई पटना पहुंची। खाला ने बताया कि ये शहर मुगलिया के दौर में अजीम आबाद कहलाता था। इससे पहले पाटलिपुत्र और अब पटना कहलाता है। यही सिख मजहब के छठे गुरु गोबिंद सिंह की समाधि है। इस वजह से इसे सिख मजहब वाले बहुत अहमियत देते हैं। पटना में ही शाम हो गई थी, इसलिए हम सब पटना जंक्शन से रिक्शा के जरिए सब्जी बाग आए और पटना लॉजिंग में एक रात के लिए रुक गए। हमारे पास काफी वक्त था, क्योंकि बागलपुर जाने वाली ट्रेन सुबह को मिलती थी। मैंने नवाबों के इस हसीन शहर की सैर का प्रोग्राम बनाया और सबको लेकर चल पड़ा। हमारी असल रहबर खाला थी, उन पर तो जैसे जवानी आ गई थी। हमने बाहर खड़े साइकिल रिक्शों की कतार में से 2 रिक्शे लिए और उन पर सवार होकर बानकीपुर की रंगीनी देखने चल पड़े। गांधी मैदान, अल्फिस्टन, मुरादपुर, गर्ज के हर उस जगह की सैर कर डाली जिसे दोबारा देखने की खाला को हसरत थी। इस सैर सपाटे में 12 बज गए। खाना हमने सब्जी बाग के एक साफ सुथरे होटल में खाया था और अब पटना लॉजिंग की जानिब लौट रहे थे। पटना लॉजिंग में लौटे तो सब थकन से चूर थे। सलमा ने कहा, भाई मैं तो चली सोने, और वो कमरे में चली गई। खाला कुछ देर तक तो अपनी रागनी अलापती रही कि ये बहुत पुराना शहर है, हजरत ईसा से भी कबल ये शहर आबाद था। सम्राट अशोक के दादा ने इस शहर की बुनियाद रखी थी। कुछ देर के बाद वो भी सोने चली गई। अब टेरिस पर सिर्फ मैं और राबील बाकी रह गए। बाजार में अब तक चहल पहल बाकी थी, लोग आ जा रहे थे। साइकिल रिक्शा की घंटी रह रहकर बज रही थी। मैंने नीचे देखते हुए कहा, राबील साहिब, ऐसा करें कि उस दिन आपने जहाँ से कहानी छोड़ी थी वहीं से सुना दें, गोया आपको मेरी आप बीती अच्छी लगी है। राबील बोला, तजस्सुसी इतना है इस कहानी में कि मेरे जैसा आदमी जो कहानी किस्से में दिल नहीं लगाता, वो भी दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया। तो सुने,
جیسے ہی اس نے کہا کہ میں ہی شیر خان ہوں تو ہم سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کمرے میں ایسی گہری خاموشی طاری ہو گئی تھی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز دور تک سنائی دیتی۔ اس خاموشی کو کمال نے توڑا۔ شیر خان، تم نے ہمیں قیدی بنایا ہے؟ نہیں بیٹے، میں دنیا والوں کے لیے شیر خان ہوں، مگر تم لوگوں کے لیے وہی سہیل ہوں۔ میرے بچوں، تم تو مجھ سے نفرت نہ کرو۔ تم سے نفرت کیسے نہ کروں؟ تم نے مجھے اور شگفتہ کو ہرن کا عادی بنایا۔ وہ تو جیل کی سختی اور ہماری قوت ارادی تھی کہ ہم نے اس لت کو چھوڑ دیا۔ یقین کرو بیٹے، میں نے تمہیں ہیرونچی بنایا، نہ شگفتہ کو۔ یقیناً یہ شوشہ عثمانی نے چھوڑا ہوگا، کیونکہ اب سہیل بولتے بولتے خاموش ہو گئے۔ اب کیا؟ بولو نا۔ شگفتہ کا نفرت بڑا جملہ گونجا۔ میں تمہیں ابتدا سے بتاتا ہوں، مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ میں کیسے ترقی کی منازل طے کرتا ہوا شیر خان بن گیا۔ دراصل جب مجھے خبر ملی کہ عثمانی بہت بڑا تاجر بن گیا ہے اور اسی شہر میں ہے، تو میں عقل کا دامن چھوڑ بیٹھا اور اس سے ملنے پہنچ گیا۔ کئی سال پہلے سنا تھا کہ اسے رشوت لینے کے جرم میں محکمے نے نکال باہر کیا ہے، پھر اس کی خبر نہیں ملی۔ وہ منظر سے بالکل غائب ہو گیا تھا۔ شاید اس لیے بھی مجھے خبر نہیں ملی کہ میں خود بھی مصروف زندگی گزار رہا تھا۔ وہ تو اتفاقاً اس کے بارے میں معلوم ہو گیا، اس لیے صبر نہ کر سکا اور اس کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ آپ ہمارے بنگلے پر پہنچے تھے؟ شگفتہ کا سوال سن کر سہیل خیالوں میں کھو گئے، جیسے گزرے ہوئے واقعات کو اپنے ذہن میں ترتیب دے رہے ہو۔ پھر یوں بتانے لگے، میں تمہارے اسی بنگلے پر پہنچا تھا جہاں تم رہتی ہو۔ وہاں پہنچ کر خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ واقعی اس نے بہت ترقی کر لی تھی۔ بڑے سے گیٹ پر باوردی چوکیدار موجود تھا۔ میں نے اپنا کارڈ نکال کر اسے دیا۔ کارڈ لے کر اس نے دیکھا، پھر ایک نوکر کے ساتھ مجھے اندر بھجوا دیا۔ عثمانی فائلوں کے انبار میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی کہا، جیو بادشاہ، خوب ترقی کی ہے۔ بے تکلف جملہ سن کر وہ چونک گیا اور سر اٹھا کر میری جانب دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی جھلک نمودار ہوئی اور وہ بول اٹھا، تم؟ میں نے اسے بے تکلفی سے کہا، بڑا بے مروت آدمی ہے تو۔ 15 سال بعد مل رہا ہے اور تو دیکھنے کے بعد بھی بیٹھا ہوا ہے، گلے تو لگ جا ظالم۔ اس کے چہرے پر ہنوز حیرت طاری تھی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، تم سہیل ہو نا؟ میں نے جھڑکا، کیا تم لگا رکھی ہے؟ ویسے ہی بولنا جیسے 15 سال پہلے بولتا تھا۔ اسی تھانے دار کے اکھڑ لہجے میں وہ فوراً ہی اٹھ گیا اور میرے سینے سے لگتے ہوئے بولا، واقعی تو سہیل ہے، مگر مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر صوفے کی جانب بڑھا، مگر میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کے لہجے میں وہ جوش نہیں ہے جو اس کا خاصہ تھا۔ وہ صرف رسم نبھانے کے لیے بول رہا تھا۔ تو اب تک کہاں تھا؟ میں یہ سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے اپنے سے کم تر سمجھ رہا ہے، اسی لیے میں وہ غلطی کر بیٹھا۔ تو بہت بڑا تاجر بن گیا ہے تو میں بھی تجھ سے پیچھے نہیں ہوں۔ میں بھی کنگ آف انڈر ورلڈ بن گیا ہوں۔ شیر خان میرا ہی خفیہ نام ہے۔ وہ اچھل سا گیا۔ کیا تو شیر خان ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اگر تجھے شک ہے تو چل میرے ساتھ، میں تجھے اپنی طاقت دکھاتا ہوں۔ اس دن میں شیخی بگارنے میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ عقل کوسوں پیچھے چھوٹ گئی تھی۔ اس نے جب پوچھا تو اتنا بڑا مجرم کیسے بن گیا، تو میں نے سینہ پھیلا کر کہا تھا، تو بول رہا ہے عثمانی کہ تیرا یہ یار اس کھیل میں تبھی سے ماہر ہے جب شیخو پورہ میں معمولی سا شراب بیچنے والا تھا۔ میرے جواب سے اسے تسلی نہ ہوئی اور وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ کوئی اتنی بڑی تنظیم کا سربراہ کیسے بن گیا۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے کسی نے سربراہ بنایا نہیں ہے، بلکہ میں نے خود اس تنظیم کی بنیاد رکھی ہے۔ پوری کہانی تو بہت لمبی ہے، اختصار میں سن لو۔ میں نے شہر میں دھندا شروع کیا تو کئی لوگ آڑے آئے جنہیں میں نے ٹھنڈا کر دیا۔ میرے مقابل میں چھوٹی چھوٹی کئی تنظیمیں تھیں۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر ان تنظیموں کو یکجا کر کے میں باس بن جاؤں تو میری طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے خان سنڈیکیٹ کی بنیاد رکھی اور پھر ایک نئے حلیے میں خوف کی علامت بن کر ان پر چھا گیا۔ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے گروہ اپنا تشخص ختم کر کے میرے ساتھ شامل ہونے لگے اور خان سنڈیکیٹ ملک کا ایک بڑا گروہ بن گیا۔ عثمانی نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا کہ سنڈیکیٹ کا ہیڈ آفس کہاں ہے؟ میں نے جواب میں محل وقوع بتایا۔ دوستی کی تجدید کے نام پر ہم نے اس شام ڈھیروں باتیں کی۔